یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 تا 65 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑ لے تو نہ چھوڑے گا زمین پر ایک بھی چلنے والا، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے انہیں ایک معین وقت تک کے لیے، پھر جب وہ آن پہنچے گا اللہ کا وعدہ تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے جس کو اپنا جی نہ چاہے، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ یہ ثابت ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ اسے بڑھائے جا رہے ہیں۔ قسم اللہ کی، ہم نے رسول مختلف فرقوں میں آپ سے پہلے بھی بھیجے تھے، پھر شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، سو وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب اس لیے کہ آپ اسے واضح کر کے بتا دیں وہ چیز جس میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے کہ وہ مردہ تھی۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے شرک اور کفر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو حق کو مٹانے کی کوشش میں اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ باطل جو ہے وہ رائج ہو جائے اور حق جو ہے وہ مٹ جائے،
اس حوالے سے مختلف مواقعوں پر ان کی اسلام دشمنی اور حق دشمنی اور اہل ایمان کے ساتھ دشمنی واضح اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو انہیں ان برے اعمال پر گرفت فرما لیں، اور پھر یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر یہ بات گزر چکی کہ یہ لوگ اس بات سے کیوں بے خبر ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ ان کے اعمال کو دیکھ نہیں رہا کہ اللہ ان کی پکڑ فرمائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ وہ عذاب کہاں سے آیا، زمین میں دھسا دیے جائیں یا آسمان سے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کیا جائے یا ان کے اپنے اسباب راحت اور سکون ختم کر دیے جائیں، ان پر مصائب اور پریشانیاں نازل کر دی جائیں؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی اگر پکڑ آ جائے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام بری باتوں، برے اعمال اور افعال کے باوجود اللہ نے انہیں ایک مہلت دے دی معین وقت تک کے لیے، اور جب وہ وقت پورا آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ فرمایا یہ معین وقت جو ہے دنیا کے عذاب کا بھی ہو سکتا ہے، اور موت کی بھی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر موت کا وقت طاری ہوگا تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، اللہ کا عذاب اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ پھر اللہ کے لیے یہ لوگ وہ چیزیں ٹھہراتے ہیں، نسبت اللہ کی ان چیزوں کی طرف کرتے ہیں جن چیزوں کی نسبت اپنی طرف بھی پسند نہیں کرتے، اور یہ بات بھی پچھلی آیات کے اندر گزر چکی کہ اپنے لیے لڑکیوں کی نسبت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے ساتھ پھر ان کی نسبت کیسے کرتے ہیں؟ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور جب ان کی مخالفتوں پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری بھلائی ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ دنیا کا مال و متاع ان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور اس آگ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اپنے لیے، اس لیے کہ ان کے برے اعمال بڑھ رہے ہیں، اس حساب سے آخرت کا عذاب بھی اور آگ بھی ان کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں، گروہوں میں اور فرقوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور حق کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، تو شیطان ان کا ساتھی بن گیا، دنیا میں بھی ان کا ساتھی ہے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھی کہ عذاب کے اندر وہ بھی مبتلا ہوگا اور اپنے ساتھ انہیں بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو شیطان نے ان کے ان برے اعمال کو، یعنی حق کی مخالفت کو مزین کر کے ان کے سامنے کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے یہ اعمال بہت ہی اچھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر دل کے اندر تنگی محسوس نہ فرمائیں، بلکہ آپ پر ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، آپ اس کتاب کے اندر جو احکامات ہیں انہیں کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیجئے، اور جس بارے میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں ان اختلافات کا جواب ان کو دیجئے اور وضاحت کر دیجئے۔ اور اختلافات زیادہ تر ایمانیات کے حوالے سے تھا، توحید اور آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اعمال کے اندر حلال اور حرام وغیرہ، یہ چیزیں آپ ان کے سامنے واضح کر دیجئے کہ اللہ کی طرف سے شریعت میں کیا احکامات اس بارے میں دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو قوم ایمان لے آئے گی ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے توحید کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ جس کا مشاہدہ انسان کرتا ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے اور بے جان ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتے ہیں تو گویا زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اور وہ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے نباتات اور سبزہ پھوٹ نکلتا ہے۔ فرمایا اس چیز کا مشاہدہ تم کرتے رہتے ہو کہ بارش ہو جانے کے بعد زمین کیسے تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے فرما دی گئی
کہ جو دل کے کانوں کے ساتھ اور سمجھ کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی اللہ کی طرف سے رکھ دی گئی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ان آیات میں نزول قرآن کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اس بارے میں واضح کر دیجئے جس بارے میں یہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کی بات رکھتے تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آتی اور وہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد تو اسی طرح شرک پرستی کے اندر مبتلا رہے ہیں، تو آپ انہیں واضح کر دیجئے کہ الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے پر اختلاف رکھتے ہیں، حلال اور حرام کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو آپ انہیں یہ بات واضح کر دیجئے۔ باقی یہ ایمان قبول کریں یا نہ کریں اس پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں ضرور ہی ہدایت پر لے آئیں۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جسے چاہے گا، جس کے دل کے اندر حق کی طلب دیکھے گا، اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید کا نزول کا یہ مقصد کفار اور مشرکین کے لیے ہے، اور فرمایا کہ پھر جو لوگ اس قرآن مجید کی بات کو اور اس کے پیغام کو قبول کر لیں گے وہ اہل ایمان ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے ہدایت کا اور رحمت کا فیصلہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر انہیں ہدایت ملے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت ان پر ہوگی، تو اس ہدایت کے راستے پر وہ ثابت قدمی کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔